اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلی فون 01274775721، موبائل 07931587694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274775721 and mobile 07931587694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا ایک ایسی شخصیت کو کہ جو وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم ہے۔ جسم بھی بھاری ہے، فکر بھی بھاری ہے، آواز بھی بھاری ہے، دلیلیں بھی بھاری ہیں، مگر پہنچاتے بڑے ہلکے پھلکے انداز سے ہیں جو دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ میں انہیں دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور ان اختتامی لمحات میں اپنے منفرد خوبصورت اور بھرپور انداز سے اپنا پیغام محبت پہنچائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جن حضرات کو آسانی ہو درود و سلام پڑھنے میں وہ محبت سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام استاذ الاساتذہ، سرمایہ ملت، حضرت قبلہ علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی گل الرحمن قادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، واجب صد احترام حضرت علامہ خلیل احمد حقانی صاحب صدر جماعت اہل سنت برطانیہ، واجب صد احترام حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت برطانیہ، حضور سلطان العارفین کے خاندان کے چشم و چراغ، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر
जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र हज़रत साहबजादा पीर खालिद सुल्तान सरवरी कादरी साहिब और किबला शाह साहब के लख्ते जिगर और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकबर हज़ारवी साहिब, अल्लामा साहबजादा बरक़ात अहमद चिश्ती साहिब, नौजवान स्कॉलर साहबजादा इमरान अब्दालवी साहब, मैं अगर तमाम हजरात के सिर्फ़ अस्माए गिरामी लूँ तो ज़ाहिर है इख्तिताम तो फिर इख्तिताम ही होता है। इसलिए मैं सब की खिदमत में हदिया सलाम पेश करने के बाद 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा साहबजादा कारी शुएब चिश्ती साहिब का और जनाब मोहतरम कारी हफीज़ुर रहमान साहब का, जिन्होंने आज की कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे जमात की तरफ से दावत दी, और मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त अल्लामा फ़ारूक चिश्ती साहब का और साहबजादा मोहम्मद जावेद अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह उनके वालिद गिरामी की सेहत उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस है, मैं बिल्कुल शार्ट 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात, हम जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान हमें बताता है अल्लाह ने हमारी दुनिया और आखरत का हुस्न रसूलुल्लाह की ज़ात में रखा है। और मैं चूँकि आम मौलवी हूँ, को मुफक्किर तो हूँ नहीं, मेरी तकरीर में आप सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। और बिल्कुल आप अपने चेहरों से ये मुश्किल वगैरह दूर करें। मैंने कोई परेशान कुन बात नहीं करनी। अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को सरकार के वसीले से ख़त्म करे, और जो लोग बात आपको करते हैं वो भी फ़िक्र देने की करते हैं। आइए ज़रा कॉन्फ्रेंस इख्तितामी लम्हात में है तो हम जिक्र करते हैं आका करीम का। जो हजरात बड़ी मोहब्बत से सुन सकते हैं वो प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। और अगर मुझ पर कोई फतवा शतवा ना लगे और लग भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आका की अजमत सुनकर तबीयत में बहार आ जाए, दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। हमारे पास है ही ये। और अगर कोई बंदा कहे कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस, सुन्नी होते कौन है? पढ़े लिखे ज्यादा लोग हों तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी बातें करते हैं, और मेरे जैसा कोई बंदा हो तो वो खुले लफ्जों में कहते हैं सुन्नी उसे कहते हैं जो मुस्तफा की हर निस्बत को सलाम करता है। आप में के जिसका इसका मूड है वो ऊंची आवाज से बोलकर बोलें, हर निस्बत का एहतराम करे। और हजरात मोहतरम, आप एक बात देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। मैं पूरी तशरीह में नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहता है याद करो मेरी इस नेमत को कि तुम आपस में दुश्मन थे, जिसने आके दुश्मनियां बुला के तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज ये मैसेज भी जाना चाहिए। वो ज़ाते रसूल करीम थी, कोई हबशा से आया, कोई फारिस से आया, कोई अरब का रहने वाला था, किस चीज ने भाई भाई बनाया? वो मोहम्मद की गुलामी थी, जिसने ना अरब देखा ना अजम देखा। जो जुल्फे मोहम्मद का कैदी हुआ वो एक दूसरे का भाई भाई बनता चला गया। देखिए, कसूर आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि चलो रब्बानी साहब ने मेरा वजन तो महसूस किया है। और मैं चाहता हूं कि सारे सुन्नियों का कोई वजन बने। हाँ सही बात है, वजन बने। इधर देखिए हज़रात मोहतरम ने बात, और देखिए फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया। वजन होगा तो मजेदार जिंदगी नसीब होगी ना। पर दुआ करो ये गुलामी रसूल का वजन हो। और मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, अब कहने लगा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी पिंडलियां थी पतली पतली। एक सहाबी ने देखा, मुस्कुराया। सरकार ने फरमाया मुस्कुरा रहे हो, पतली पिंडलियां? अगर तराजू के एक पलड़े में अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां रखी जाए, दूसरे पलड़े में ओहद पहाड़ रखा जाए, ओहद का वजन इतना नहीं होगा जितना अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियों का वजन होगा। और वजन होता ही मोहम्मद के गुलामों का है। ऊंची आवाज से बोलो, वजन होता ही मोहम्मद अरबी के गुलामों का है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, छोटा हूं ना तो चलो छोटा समझकर भी सुन लें। और मैं किबला शाह साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, हुजूर हमारी तबाही की वजह पता है क्या है? जिन हाथों को पांव पे होना चाहिए था
وہ دستاروں تک جا پہنچے ہیں، اور جن کو سر پہ ہونا چاہیے تھا وہ گریبانوں تک جا پہنچے ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ہماری تباہی کی وجہ یہ ہے، چھوٹوں کے ہاتھ بڑوں کے پاؤں پر ہونے چاہیے تھے۔ غضب ہوا کہ اتنا سے لوگ ہوتے ہیں اور اکابر کی دستاروں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور بڑوں کے ہاتھ چھوٹوں کے سر پہ ہونے چاہیے تھے۔ ظلم کیا انہوں نے کہ چھوٹوں کے گریبانوں کو پکڑا۔ اگر آج اہل سنت کو وقار چاہیے، چھوٹوں کو کہوں گا بڑوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دو، اور بڑوں کو کہوں گا چھوٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ ہم نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے ہم نے۔ مجھے یاد آئے مولا علی، جن کو پریشانی ہو وہ نہ بولے، جس کو خوشی ہو وہ اونچی آواز سے بولے۔ کسی مولوی کی فکر کو ماننا اتنا ضروری نہیں جتنا علی کو ماننا ضروری ہے۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ خدا کی لعنت اس فکر پر جو اس صدیق کو برداشت نہ کرے جسے نبی نے پہلو میں لٹا رکھا ہے۔ ویسے میں چونکہ سنی ہوں، آپ سبحان اللہ نہ کہہ سکیں گے، میں خود کہہ کے آپ کو اصال ثواب بھی کر دوں گا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں خود بھی کچھ کرے نا یار۔ لعنت تو خدا کی اس فکر پر جو اس کو برداشت نہ کر سکے جسے سرکار نے پہلو میں لٹا رکھا ہے، اور لعنت تو خدا کی اس پر جو اس کو برداشت نہ کر سکے جسے نبی نے اپنی آل کا باپ بنایا ہے۔ مجھے حضور مولا کائنات پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، استاد کا ادب ضرور کریں، کیوں؟ اس سے علم پڑا ہے، بالکل ضروری ہے استاد کا ادب۔ بدبخت ہے وہ جو استاد کا ادب نہیں کرتا۔ بھئی جس سے آپ علم حاصل کریں اس کا تو ادب کریں، اور جو علوم مصطفیٰ کے شہر کا دروازہ علی ہے، اونچی آواز سے بولیں۔ اور مشورہ دینے لگا ہوں، نصیب ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، مت ٹکر لینا اس علی سے جس کا وار مرحب برداشت نہ کر سکا، جس کا وار عمر ابن ود برداشت نہ کر سکا۔ میں مولا کائنات کی بات کرنے لگا تھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو چوما، پاؤں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، اور کہتے کیا ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایسی بات پہ بھی کبھی سبحان اللہ کہہ لیا کریں۔ علی پاک ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، باب مدینہ تو لین میں ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں۔ میں اس پر اتنا ہی کہوں گا، کسی گھٹیا اور کمینے کو کیا پتا کہ عزت والوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ عزت کے بھوکے کسی کی عزت نہیں کرتے، عزت پات ہو تو کسی کی جاتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں میرے نبی کے ایک صحابی حاضر ہوئے، سرکار تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، حضور نے سرانہ دیا، کہا یہ لو سرانہ تم لو۔ صحابی نے عرض کی آقا میں نوکر ہوں، آپ آقا ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے اس سے اگلی بات کی، فرمایا جو آنے والے مہمان کو تکیہ دے گا اللہ اسے جنت میں تکیہ عطا کرے گا۔ عزت والے کسی کو عزت دیتے ہیں۔ اب میں لکھ کے بہت کچھ لایا تھا لیکن اب وہ وقت ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ میں شارٹ کرنے لگا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے، مجبوریاں ہیں، سارے علماء کا وقت اور وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور سیرت کی بات ہے کہ جب صحابہ نے بکری ذبح کی تیار کیا، سرکار نے فرمایا لکڑیاں میں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم اکٹھی کر لاتے ہیں۔ تو پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے میرے کام تم کر لو گے، لیکن میں اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ تم سے جدا جدا لگوں، تم سے کام لوں اور خود کچھ نہ کروں۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے صرف بات یہاں تک نہیں رکھی بلکہ اس سے اگلی بات بھی نبی پاک نے فرمائی، فرمایا ان اللہ یکرہ من عبدہ ان یراہ متمیزا بین اصحابہ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ کوئی اپنے ساتھیوں میں دوسروں سے اونچا لگے۔ اگر رک کے ایک پیر دوں تو یہ وہی کہہ سکتا ہے نا جسے رب نے بنایا ہی سب سے اونچا ہے۔ ہمیں عزت کی تلاش، ہم اپنے آپ کو باعزت بنانے کے لیے عزت والوں کی توہین کرتے ہیں کہ شاید ہمیں عزت ملے۔ میں بڑی معافی کے ساتھ یہ کہوں گا، عزت والوں کی توہین کرنے سے ذلت ملتی ہے اور عزت والوں کی تعظیم کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اور آج میرا ایک اور سوال بھی آپ سے ہے،
میں سیرت رسول اور صورت رسول پر صرف ایک جملہ کہوں گا، کیا کہنا اس مصطفیٰ کی صورت اور سیرت کے حسن کا کہ صورت بھی خدا منوائے، سیرت بھی خدا منوائے۔ جس کی صورت کو دیکھا تو لوگوں نے کلمہ پڑھا، سیرت کو دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، در یتیم مدینے کے تاجدار نے اعلان نبوت فرمایا، صدیق اکبر جیسے مرید، فاروق اعظم جیسے مرید، عثمان غنی جیسے مرید۔ میں بالکل دھیمے دھیمے انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ میری یہ بات آپ تک پہنچے، جو میرے جیسے ہیں وہ دل کی تختیوں پہ لکھیں۔ مجھے اتنا بتا دیں، جب سرکار کا وصال ہوا تو اتنا مریدوں کے بعد حضور کی جائیداد کتنا تھی؟ اب اس پر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ہم انبیاء ہیں، دراہم و دنانیر ہماری وراثت نہیں، ہماری وراثت علم ہے۔ میں ذرا اس سے تھوڑا سا آگے چلوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کیا، اور بوقت وصال پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے کفن پرانی چادر میں دے دینا، مجھے نیا کپڑا نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا جو دنیا میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں وہ مرنے والے سے زیادہ حقدار ہیں نئے کپڑے کے۔ ہم اس چکر میں تو پڑے رہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے خادم ہیں، ہم آل کے خادم ہیں، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، صحابہ نے بھی دین پہ سب کچھ قربان کیا، آل نے بھی سب کچھ قربان کیا، ان کے نوکروں نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیا کیا قربان کیا؟ اور میں بڑی معذرت سے یہ کہوں گا کہ آج یہ مسئلہ کا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب بالکل آہستہ بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض بھی ہو تو چھوٹا سمجھ کے معافی کا خواستگار ہوں۔ آستانے مضبوط ہیں، ہمارے ذاتی ادارے مضبوط ہیں، اور مسلک اداروں اور خانقاہوں کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں مضبوط کیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے تم بھی میدان میں آؤ۔ بڑا بندہ کوئی بات کرتا تو ظاہر ہے آپ کو کوئی فکر کی بات لگتی، آپ بے فکری سے میری سن لیں، چھوٹے بندے سے بھی اگر بات اچھی ہو جائے۔ آستانے مضبوط ہیں، ادارے ہیں۔ یہ ادارے کس نے مضبوط کیے؟ ہمارے نظریے نے۔ یہ مزارات اور آستانے مضبوط ہیں، ان آستانے والوں کا صدقہ ہمارا مسلک اور ہمارا مسلک ان آستانوں کی مضبوطی کا سبب ہے۔ آج آستانے مضبوط، ادارے مضبوط، ہم ذاتی طور پر مضبوط۔ وہ مسلک ہمارے دروازے کھٹکھٹا کے کہتا ہے تمہیں تو میں نے مضبوط کیا تھا، کچھ میرے کام بھی آؤ گے؟ میں آؤں گا تقریر کر کے چلا جاؤں گا، کوئی اور آئے گا چلا جائے گا، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میرے مسلک نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں نے اپنے مسلک کو کیا دیا؟ اور اس کو تقریر کی حد تک نہ رکھیں، رات کو کمرہ بند کر کے اس کے اندر سوچیں کہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ میں ان علماء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ بھی جتنے حاضر ہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، رونے کے چکر میں نہ پڑیں، کچھ کرنے کے چکر میں پڑیں۔ ایک ہمارے یہاں ایک عادت ہے مرثیہ خانی کی، آدھا پونا گھنٹہ رو روا کے چھٹی، جلسہ ہو گیا، اگلے سال پھر روئیں گے۔ ہر سال رونے کے بعد کوئی ایک آدھا مسئلہ حل بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے آنسوؤں میں شاید وہ برکت نہیں رہی۔ مجھے مولا کائنات کے اس فرمان پر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، اور اس علم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اپنے جیسوں پہ روب جمائیں۔ ہم عالم ہیں، ہم فاضل ہیں، اور اپنے جیسوں پہ ہم ذرا روب جمائیں کہ دیکھو ہم تم سے زیادہ پڑھ لکھیں، عوام سے بھی داد حاصل کریں کہ کیسے عالم ہیں۔ فرمایا حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے حلقے کا کوئی آدمی دوسرے حلقے میں چلا جائے تو برداشت نہیں کرتے۔ علی تیری بھی عظمت کو سلام۔ ان کے حلقے کا آدمی دوسرے حلقے میں چلا جائے تو برداشت نہیں کرتے۔ مولا علی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مجلسیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں چونکہ لاہور سے آیا ہوں اور سر سے پاؤں تک چشتی ہوں، سر سے پاؤں تک چشتی ہوں، اور مجھے ناز ہے اپنے مقدر پر کہ غریب نواز کے سلسلے سے میرا تعلق ہے۔ حسنی حسینی سید ہیں، ناز ہے ہر کسی کو، مبارک کو اپنا سلسلہ۔ میں کسی سلسلے کی توہین نہیں کرنا چاہتا،
ایک بندہ کہہ سکتا ہے میرا ابا لاجواب ہے تو دوسرا کہتا ہے میرا ابا نہیں لاجواب. میں بھی تو غریب نواز کا نوکر ہوں. جو جملہ کہہ رہا ہوں, ہم بھی واہ واہ بادشاہ لوگ ہیں. غریب نواز داتا صاحب کے مزار پہ آئے, میں انکار نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں آ کے جی فیض حاصل کیا نہیں کیا, میں نہیں انکار کرتا, لیکن مجھے یہ بتائیں جس کو بر صغیر پاک و ہند کا سلطان بنا کے نبی نے بھیجا تھا وہاں سے خالی خالی آ گئے تھے؟ چلیں اگر محسوس کر سکیں تو کریں وگرنہ نہ کریں. اور حجرہ صرف غریب نواز کا ہے, صرف غریب نواز کا ہے. داتا صاحب کے مدار پر حجرہ صرف غریب نواز کا ہے. علامہ مصباح مالک صاحب صرف غریب نواز کا. پتہ حکمت کیا ہے؟ داتا صاحب نے کہا آئے تو سارے ہیں پر غریب نواز تو ایک ہی آیا ہے نا. میں جو یہ بات کہنے لگا ہوں وہ یہ, اور اب نیاز مندی سے عرض کروں گا, سلطان الہند بن کے آئے, نبی پاک کے روزے پہ سلام عرض کیا تو جواب آیا وعلیک السلام یا کتب مشائخ البر والبحر, اے خشکی اور تری کی کائنات ولایت کے مرکز, تجھ پر مجھ محمد کا سلام ہو. اتنا عظیم و مرتبت بندہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھا. اب اگر ناراض نہ ہوں تو آہستہ آہستہ کہ میں کنڈا کھٹکھٹا لوں. اتنا عظمت والا بندہ آ کے داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے زمانے کو بتا گیا عزت والوں کے قدموں میں عزت والے ہی بیٹھتے ہیں نا. ہمیں یہ خطرہ پڑا رہتا ہے کسی کی عزت کر لی تو ہماری اپنی نہ دفن ہو جائے. لعنت اس عزت پر جو اتفاق پیدا نہ ہونے دے. آگ لگاؤ ان دستاروں کو جو افتراق کا سبب بنے. اور اگلا جملہ بھی مجدد پاک کا ذکر ہوا, نقشبندیوں کی مسجد. مسجد تو اللہ کے گھر ہیں اور سارے حضور کے غلاموں کی ہے, لیکن گھمکول شریف نقشبندیوں کا آستانہ ہے. مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مزار پہ حاضری دینے گئے, اور حاضری دے کے واپس آنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے مزار شریف کی چادر بطور تبرک عطا کی. تو امام ربانی نے کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں یہ چادر میرے ساتھ رکھ دینا. مجھ سے پوچھا گیا احمد سرندی فاروقی کیا لائے ہو؟ کہہ دوں گا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, غریب نواز کے آستانے کی چادر لایا ہوں. غریب نواز داتا صاحب کے آستانے پہ آئے, فرق کوئی نہیں پڑا ان کی عزت کو. مجدد پاک چلے گئے وہاں, غریب نواز کے آستانے پہ فرق کوئی نہیں پڑا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کسی کو عزت والا بنا نہیں سکتے تو کسی عزت والے کی عزت ہی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں انانیت کے بت دفنانے چاہیے. عاجزی کا درس دینے والوں کو غرور و تکبر کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یار تم کسی چیز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, یا رسول اللہ کے نعرے پہ ہی اکٹھے ہو جاؤ. ویسے آپ میرے ساتھ ہیں, جو میں نعرہ لگواتا ہوں میں چیک کر لوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ کھڑا کریں, جو ہاتھ کھڑا کرے گا میں سمجھوں گا اس کا موڈ ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. خدا کے لیے یار یہ علماء کی کوششیں کاوشیں, آپ کا ان کے ساتھ تعاون اپنی جگہ. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سلاسل کی جنگ بھی نہ لڑو. سلسلہ عالیہ, چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, ان تمام سلاسل میں مصطفیٰ کی نسبتوں کا نور ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اتنا خوبصورت خطیب اور اعلامیہ بھی بڑا خوبصورت پڑھا ہے, اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. صحابہ کے دشمن بھی ہمارے دشمن, اہل بیت کے دشمن بھی ہمارے دشمن, ائمہ مجتہدین کے دشمن بھی ہمارے دشمن, اولیاء کرام کے دشمن بھی ہمارے دشمن, نبی پاک کے دشمن بھی ہمارے دشمن, اور ہم بھی ایک دوسرے کے دشمن. یار یہ کیا بات ہوئی؟ آؤ آج یہاں بیٹھ کر اللہ کو جواب دہ ہونے کی نیت سے وعدہ کریں. میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا. 4 دن کی زندگی ہے, کوئی پتہ نہیں رات دیکھنی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, صبح دیکھنی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آؤ تہیہ کریں کہ اے مدینے کے تاجدار, تیری زلف عنبری کی قسم, آج کے بعد ہر اس بندے سے ہمارا اتحاد ہوگا جو تیرا نوکر ہوگا.
جو تیرا وفادار ہوگا۔ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، عقیدہ اہل سنت کے برحق ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، نجات والا عقیدہ یہی ہے۔ پر میں علامہ مفتی گر رحمان صاحب ہوں، قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہوں، غلام ربانی افغانی صاحب ہوں، حقانی صاحب ہوں، برکات چشتی صاحب ہوں، جوید عبداللہ صاحب ہوں، عبدالرزاق ساجد صاحب ہوں، یا کوئی اور صاحب ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے یار جو میرے نبی کی عظمت کا جھنڈا اٹھا کے نا نعرہ رسالت لگاتا ہے، مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ازما لو، اگر میں اس کے جوڑے اٹھا کر سر پر نہ رکھوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ خدا کے لیے یار، غیروں کو اپنا نہیں بنا سکتے تو اپنوں کو تو غیر نہ بناؤ۔ آج دیکھیں، آج مفتی صاحب موجود ہیں، علامہ مفتی یار محمد صاحب چلے گئے، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا؟ اس دور میں اتنی کتابیں وہ لکھیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ علامہ مفتی رفیق حسنی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بڑی مزے کی، اور مجھے ان کی گفتگو کا یہ جملہ بڑا خوبصورت لگا، کاش جس طرح ہماری زبان تقریر کرتی ہے اس طرح ہمارا کردار بھی واعظ بن جائے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، دین پھیلایا ہے، یہ سب وہ لوگ تھے جن کو رب نے اونچا بنایا ہے، پر انہیں خود اونچا بننے کا شوق نہیں تھا، رب نے اونچا بنایا ہے۔ میں جماعت اہل سنت برطانیہ کے تمام علماء، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور استاد العلماء حضرت مفتی گر رحمان صاحب قادری کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرت قبلہ استاذ الاساتذہ، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتانے لگا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ دلی وابستگی ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ پھر رہ نہیں سکتا۔ میں جب بھی قبلہ شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں تو ایک مرتبہ تو میری آنکھیں آنسوں بہانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے استاد مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنا دین کا کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ دین کا کام نہیں کر رہے، ہمارا مطلب غلط نہ لیا جانا چاہیے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو مؤذن اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، جو بچوں کو پڑھا کے نبی پاک کی محبت کا درس دیتا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے۔ سب سے چھوٹا بندہ ہاتھ باندھ کے سب کے آگے کہہ رہا ہوں، مہربانی کر کے جو کچھ آپ کرتے ہیں صرف اسے ہی دینی کام نہ سمجھیں، کسی اور خادم کے کام کو بھی دینی سمجھ لیں۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، جو بڑے درد مندانہ انداز سے آپ اور ہم سب کو اپنا محبت بھرا اور درد بھرا پیغام دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو وہ کہہ رہے تھے اس کی عملی تصویر اہل سنت میں نظر آئے، اور اگر یہ انانیت، نفس پرستی کے بت ٹوٹ جائیں تو یقیناً محبت و شفقت کی ایسی بہار چلے کہ یہ سارے اہل سنت اگر آج بھی مل جائیں تو دنیا میں اس طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ ہمارے ہاں نہ افرادی قوت کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو صرف ان سارے وسائل کو جمع کر کے آگے بڑھنے کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا، آپ نے اتنے مقتدر جید علماء کرام کو سنا، اور ہمارا سنی کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے علماء مشائخ پاکستان سے، برطانیہ سے مل کر بیٹھیں، سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، اور سنجیدہ لوگوں کو بٹھائیں جن کو قوم کا درد ہے، ایسے لوگ جو خود صاحب فکر بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں۔ اور جب میں صاحب عمل کی بات کرتا ہوں تو میں ان آخری لمحات میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا اگر آپ ظاہر و سراپا دیکھیں پیرانہ سالی ہے، نقاہت ہے، بزرگی کے اثرات ہیں، اور یقیناً یہ وقت اور یہ عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ اپنے لیے سہارے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی میرا سہارا بنے، لیکن سلام کرتے ہیں ہم اس شخصیت کو کہ جو اس پیرانہ سالی میں، نقاہت میں، ذوف میں خود سہارا
تلاش کرنے کے بجائے کئیوں کا سہارا بنا ہوا ہے۔ آج آپ کو ان کی آواز میں شاید وہ گھن گرج نظر نہ آئے، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ جو بات کہتے ہیں وہ دل میں اس لیے اترتی ہے کہ ان کا عمل ان کا کردار ہے۔ آج پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں محبت مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہیں، ان کی جھرمٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی شمع جامع ضیاءالعلوم کی نظر آئے گی۔ اتنی اعلیٰ عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا آنا ہمارے لیے برکت، ان کا بیٹھنا برکت، لیکن یقیناً اگر وہ کچھ کلمات فرمائیں گے تو ایک ایک کلمہ اور ان کے کلمے اور لفظ کا ایک ایک حرف ہمارے لیے رحمت و برکت ہوگا۔ ان آخری لمحات میں، اختتامی لمحات میں صدارتی خطبہ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ جو مائک لگے ہیں سارے یہ رہ جائیں، کیا کریں استاد جی؟